السلام علیکم۔ منشی پریم چند کی کہانی بھیکا کی چکی۔ گاؤں کے کنارے ایک بوسیدہ سا گھر کھڑا تھا۔ اس مکان میں بھیکا نامی ایک غریب کسان رہتا تھا۔ بھیکا کی زندگی محنت، غربت، صبر کا ستارہ تھی۔ اس کے پاس نہ زمین تھی، نہ مال مویشی کا سہارا تھا۔ دن بھر دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کر کے گزارتا۔ بیوی رادھا اور ایک ننھی بچی گوری اس کا گھر تھی۔ گھر کی دیواروں میں غربت کا سایہ ہمیشہ چھایا رہتا تھا، مگر بھیکا کے چہرے پر ہمیشہ عجیب سی اطمینان تھا۔ وہ کم بولتا، زیادہ سنتا اور ہمیشہ شکر ادا کرتا۔ اس کے بعد دنیا کی دولت تھی، مگر دل کا سکون تھا۔ اسے یقین تھا کہ محنت ایمانداری سے کی جائے تو برکت ہے۔ گاؤں کے رئیس منشی رام داس کے کھیتوں میں کام کرتا۔ رام داس مالدار تھا، مگر دل کا تنگ اور خود پسند انسان۔ وہ مزدوروں سے غلام جیسا سلوک کرتا، آواز اونچی رکھتا۔ بھیکا مگر ہمیشہ نرم جیسے میں بات کرتا، بدلہ نہیں لیتا۔ آج بھی کام پر آنا مت بھولنا، بھیکا نے ہنس کر جواب دیا۔ جی مالی، جیسا حکم۔ رادھا بولی، ایسے موسم میں کون آ جاتا ہے، بیمار ہو جاؤ گے۔ بھیکا نے کہا، اگر آج نہ گیا تو مزدوری کٹ جائے گی۔ اس نے گیلا کپڑا اوڑھا اور چپ چاپ نکل گیا۔ گاؤں کے راستے کیچڑ میں اس کے پاؤں دھس گیا۔ چکی کے قریب سے گزرتے اس نے پہیہ رکتا دیکھا۔ وہی چکی جو کبھی رام داس کی شان سمجھی جاتی تھی۔ پتھر جڑے مگر گھومنے کا نام نہیں لیا، جیسے جان نکل گئی۔ بھیکا رکا اور دھیان سے چکی کے دہانے کو دیکھا۔ پانی کا رخ بدل گیا تھا، نالی بند ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کیچڑ ہٹا کر نالی صاف کی۔ پانی پھر سے بہنے لگا، چکی کا پہیہ گھومنے لگا۔ بھیکا نے مسکرا کر کہا، اب چکی جیسی ہی لگتی ہے۔ پھر وہ اسے اپنی راہ چل دیا، دل میں عجیب سکون لیے۔ کسی نے اسے نہیں دیکھا، نہ اس نے تعریف چاہی۔ وہ نیکی کو فرض سمجھتا، نام کا طلبگار نہیں تھا۔ اس نے شام کو رام داس گاؤں آیا، چکی چلتی دیکھی، حیرت سے بولا، یہ کیسے ہوا، میں تو بند دیکھی تھی۔ چوکیدار نے کہا، مالک پتہ نہیں، خود بخود چل پڑی۔ رام داس نے مغرور لہجے میں کہا، میری خدمت ہے شاید۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ بھیکا کے ہاتھوں کا کمال تھا۔ چکی پھر سے گاؤں کے لوگوں کی ضرورتیں پورے کرنے لگی۔ لوگ آٹا پسوانے آتے، پھر بھی کام پھر سے چل نکلا۔ بھیکا نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا، خاموش رہا۔ اگلے دن جب وہ کھیت میں پہنچا تو مزدوری کم ملی۔ رام داس نے کل کا کام ادھورا رہا، آدھی مزدوری لو۔ بھیکا نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے پیسے لیے۔ رادھا نے پوچھا، کیا اتنا کم ملا، کچھ کہا کیوں نہیں؟ بھیکا نے کہا، محتاج ہیں، جھگڑا کرنا اچھی نہیں، مالک ناراض ہو جائے گا تو کل کام سے نکال دیا جائے گا۔ رادھا کے دل میں غصہ تھا، مگر زبان بند رہی۔ گوری کھیلتی رہی، پاس آئی، باپ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بھیکا نے مسکرا کہا، میری بیٹی ہی میری دولت ہے۔ زندگی یوں چلتی رہی، دن محنت کرتے رہے، رات دعاؤں کے، اور قسمت کو شاید اس کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ ایک دن خبر آئی کہ چکی پھر سے بند ہو گئی۔ رام داس نے چوکیدار کو ڈانٹا، مزدوروں کو سزا دی۔ کسی نے بھیکا کا نام لیا کہ وہ جانتا ہے چکی۔ رام داس نے بلوایا بھیجا، بھیکا کو فوراً میرے پاس لاؤ۔ بھیکا حیران ہو کر پہنچا، دل میں خوف اور ادب۔ رام داس نے کہا، کیا تم چکی کو ٹھیک کر سکتے؟ بھیکا نے جھجکتے ہوئے کہا، مالک میں کوشش کر سکتا ہوں۔ رام داس نے تیز لہجے میں کہا، کوشش نہیں، نتیجہ چاہیے۔ بھیکا نے کہا، اگر خدا نے چاہا چکی چل جائے گی۔ پھر وہ چکی کے پاس گیا، نالی میں پھر رکاوٹ تھی۔ اس نے پانی کا رخ سیدھا کیا، پہیہ ہلنے لگا، چکی دوبارہ چل پڑی۔ آواز میں خوشی سے جھلک تھی۔ بھیکا پیچھے ہٹا، ہاتھ دھونے، اور چپ چاپ لوٹ گیا۔ چکی کے پہیے گھنگرج پھر سے گاؤں میں گونجنے لگی۔ لوگ بولے، دیکھو رام داس کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بھیکا کی محنت کا کرشمہ ہے۔ بھیکا کے چہرے پر پھر سکون اور خاموشی تھی۔ وہ نیکی کو خدا کی رضا سمجھتا، دنیا کی نہیں۔ اس دن شام کو تھکا ہار گھر واپس لوٹا۔ رادھا نے پوچھا، آج پھر کچھ کام زیادہ کیا ہے؟ بھیکا نے کہا، چکی ٹھیک کیا، اب سب کا بھلا ہوگا۔ رادھا نے کہا، مالک نے کچھ دیا، کچھ شکر ادا کیا؟ بھیکا مسکرا کر بولا، شکر، وہ تو سمجھا یہ قسمت ہے۔ رادھا کے دل میں دکھ سا اتر گیا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ چند دن گزرے، چکی سے سب کا فائدہ ہونے لگا۔ لوگ دور دور سے اناج لے کر پسوانے آتے تھے۔ رام داس روز بیٹھا گنتا کہ کتنے من آٹا بنا۔ دولت بڑھتی جا رہی تھی، مگر دل میں تنگی ویسی ہی تھی۔ ایک دن اس نے چوکیدار سے کہا، چکی میری جان ہے، اگر رک جائے تو میرا کاروبار رک جائے گا۔
چوکیدار نے کہا مالک دعا کریں کہ نہ روکے کبھی۔ رامداس ہنسا، میری قسم مضبوط ہے، مجھے کیا فکر۔ اتنے میں بھیکا گزرا، سلام کیا، آہستہ چل دیا۔ رامداس نے اسے حقارت سے دیکھا، کچھ نہ بولا۔ بھیکا دل میں کوئی شکوہ نہ تھا، فقط دعا نکلی۔ رات کو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، تیز بارش شروع ہوئی۔ چکی کے پاس بہتا نالا اب طوفان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پانی نے چکی کے پہیے گھیر کا بہاؤ بدل دیا۔ صبح تک چکی کا ایک پہیہ ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ چوکیدار بھاگتا اور رامداس کے گھر پہنچا۔ مالک چکی ٹوٹ گئی، پانی نے سارا نظام بگاڑ دیا۔ رامداس چیخا، یہ نحوس دن ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ پھر غصے سے بولا، جا بھیکا کو بلا کر لاؤ۔ جب بھیکا آیا تو رامداس نے طنزیہ کہا، تم نے پہلے بھی ٹھیک کی تھی، اب پھر کر دکھاؤ۔ بھیکا نے سر جھکا کر کہا، مالک کوشش کرتا ہوں۔ چکی کے پاس جا کر اس نے منظر دیکھا، پہیہ ٹوٹا ہوا تھا، لکڑیاں بکھری ہوئی تھی، نالی بند ہو چکی تھی۔ پانی کی دھار تیز تھی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے کپڑا کس کر باندھا اور ندی میں اتر گیا۔ پانی سینے تک تھا مگر ہاتھوں سے مٹی ہٹاتا گیا۔ کئی گھنٹے گزرے، سورج ڈھلنے لگا، چکی اب بھی بند تھی۔ آخر اس نے پہیے کو سیدھا کر کے لکڑیاں جوڑ دیں۔ چکی کے بعد پھر سے گونجی جیسی زندگی لوٹ آئی۔ بھیگا کے کپڑے بھیگ گئے مگر چہرہ روشن ہو گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یا رب تیرا شکر ہے۔ پھر وہ تھکا ہارا کانپتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ رادھا نے دروازہ کھولا تو گرا زمین پہ، اس کے ہاتھ زخمی، پاؤں کٹے ہوئے، بدن میں خراشیں تھیں۔ رادھا نے گھبرا کر پانی دیا، چہرہ صاف کیا۔ یہ کیا تم نے؟ جان کی پرواہ نہیں کی؟ بھیکا نے آہستہ سے کہا، میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ چکی سب کے کام آتی ہے، اسے چلنا چاہیے۔ گوری باپ کے سینے سے لپٹ کے رونے لگی۔ بھیکا نے مسکرایا کہا، مت رو بیٹی، میں ٹھیک ہوں۔ مگر اس کی سانسیں بھاری تھیں، بخار بدن میں اتر گیا تھا۔ رات بھر رادھا نے پٹیاں رکھی، دعائیں مانگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی بھیکا کی آنکھوں میں روشنی مدم تھی۔ رامداس کو خبر ملی کہ بھیکا بیمار ہو گیا۔ وہ بولا، کون بلائے گا اب؟ چکی تو چل رہی ہے۔ دل میں رحم کا خطرہ بھی نہ آیا۔ اس کے چند دن بعد گزرے، بھیکا کا بخار بڑھتا گیا، کمزوری چھا گئی۔ رادھا کب دروازے بیٹھی آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ خدا، یہ انسان کتنا نیک ہے، اسے کیوں دکھ دیا؟ گاؤں کو لوگ آتے، تسلی دیتے مگر دوا کسی کے پاس نہیں۔ بھیکا کہتا، میں ٹھیک ہوں، چکی چلتی رہے، بس یہی دعا ہے۔ آخر ایک صبح وہ خاموش ہو گیا، جیسے نیند میں ڈوب گیا۔ گوری چیخی، رادھا نے سینہ پیٹا، سارا گاؤں اکٹھا ہوا۔ لوگ کہنے لگے، بھیکا گیا، اب اس کی نیکی باقی ہے۔ گاؤں کے سب لوگ بھیکا کے جنازے میں شامل ہوئے، کوئی امیر کوئی غریب، سب کی آنکھیں نم تھیں۔ سب کہہ رہے تھے، بھیکا جیسا آدمی اب کہاں ملے گا؟ اس کے خلوص دیانت کی کہانی ہر زبان پر تھی۔ چکی اب بھی چل رہی تھی جیسے وہ خود زندہ ہو۔ پانی بہہ رہا تھا، پہیہ گھوم رہا تھا، آٹا بن رہا تھا مگر اب وہ منظر کسی کے دل کو خوش نہ کرتا۔ رادھا دروازے بیٹھی چکی کی آواز سنتی رہی، ہر گھومتا پہیہ جیسے بھیکا کی یاد دہراتا ہو۔ گوری آنگن میں کھیلتی مگر باپ کو ڈھونڈتی رہتی۔ رات کو ہوا میں بھی جیسے اس کی سانسیں شامل تھی۔ چند دن بعد رامداس چکی پر آیا حساب لینے۔ چوکیدار نے کہا، مالک چکی تو چل رہی ہے خوب۔ رامداس نے کہا، ہاں مگر عجیب آواز آتی ہے، پتھر کے گھومنے کے ساتھ ساتھ کچھ بھاری سا شور ہے۔ چوکیدار نے کہا، لوگ کہتے ہیں بھیکا کی روح ہے۔ رامداس ہنسا، بے خوفی ہے، بھوت کہاں ہوتے ہیں؟ مگر دل کے کسی کونے میں ہلکی سی کپ کپی آئی۔ جب رات کو وہ چکی کے پاس سے گزرا تو رکا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس پہیے کی آواز سنائی دیتی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی دھیرے سے کہہ رہا ہو، چلتی رہو، لوگوں کا پیٹ بھرو، بھیکا کی محنت ضائع نہ ہو۔ رامداس گھبرا کر گھر لوٹ آیا، نیند آنکھوں سے غائب۔ پہلی بار اس نے سوچا، بھیکا کتنا نیک تھا، میں نے کبھی اس کا حق نہ دیا، پھر استحصال کیا۔ صبح ہوئی تو چکی کے پاس گیا، اکیلا، شرمندہ۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھیکا تم سچے انسان تھے، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم نے احسان کر دیا، یہ چکی تمہاری ہے، تمہارے نام سے جانی جائے گی۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا، بھیکا کی چکی کہنے لگی۔ اس دن سے گاؤں والے سے بھیکا کی چکی کہنے لگے۔ رامداس نے چکی کے پاس ایک تختی لگوا دی جس پر لکھا تھا، یہ چکی بھیکا مزدور کی یاد میں، جس نے بغیر لالچ کی خدمت کی، سب کے لیے جیا۔ وقت گزرتا گیا مگر بھیکا کا نام مٹ نہ سکا۔ چکی گاؤں کی پہچان بن گئی، ایک سبق، ایک علامت۔ لوگ بچوں کو دکھاتے، یہ ہے نیکی کی پہچان، یہ ہے محنت، ایمانداری کی اصل تصویر۔ رادھا ہر جمعے وہاں دیا جلاتی تھی، کہتی، یہ چکی میرے بھیکا کی روح کی طرح ہے، یہ چلتی ہے تو لگتا ہے کہ اب بھی یہی ہے۔
گوری بڑی ہوئی مگر باپ کی باتیں نہ بھولی۔ وہ اکثر کہتی، میرے ابا کہا کرتے تھے کہ محنت عبادت ہے۔ لوگ سنتے اور خاموشی سے جھکا کے سوچتے رہتے کہ نیکی کا بدلہ شاید دنیا نہ دے پر خدا دیتا ہے۔ چکی آج بھی گھومتی ہے، پانی اب بھی بہتا ہے، اس کے پہیے کی آواز گاؤں کی دعا بن گئی ہے۔ جب کوئی تھک کر رک جائے تو چکی کی طرف دیکھے، پتھر کی گردش میں محنت کا پیغام سناتی ہے، ایمانداری سے جیو، دوسروں کے لیے کچھ کر جاؤ، زندگی حاصل نام نہیں، خدمت ہے، خلوص ہے۔ رام داس کی دولت ختم ہو گئی، نام بیکا کا بچا۔ یہ منشی پریم چند کا پیغام تھا، آپ دی اور سچا کے نیکی چھپاؤ مگر اثر اس کا چمک کر دکھایا۔ بیکا کی چکی اب محض مشین نہیں، ایک مثال ہے جو سکھاتی کہ عظمت دل میں ہوتی ہے، دولت میں نہیں۔